میں نے الحمدللہ سابقہ دروس میں مسئلہ الہ پر اپنے معروضات پیش کیے تھے، اور کلمہ شریف کے دونوں جز جو ہیں ان پر الحمدللہ بیان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جز اول میں توحید کا اثبات ہے اور جز ثانی میں رسالت کا اثبات ہے۔ اور اس کے بعد میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ صفت الہ جو ہے، الہ معنی معبود برحق، یہ قرآن پاک میں لفظ الہ جہاں ہوگا وہاں دو چیزیں ہوں، ایک علم کامل اور ایک قدرت کاملہ۔ اور اسی ضمن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ علم کامل جو ہے، علم ما کانا و ما یکون جو ہے، علم محیط جو ہے، یہ صفت خداوندی ہے۔ اللہ نے تمام مخلوق کو علم دیا ہے لیکن وہ علم کامل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ علم اللہ نے انبیاء کو دیا، اور تمام انبیاء سے بھی زیادہ علم جو ہے وہ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن علم کامل نہیں۔ اب دیکھیں نا کہ حضور پاک نے اپنی امت کو سمجھایا کہ جب کوئی کام کرو تو استخارہ کر لو، اور جو استخارہ کرتا ہے اس کو بعد میں کبھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ اور استخارہ کیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اسی نیت سے، اور اس کے بعد دعا ہے استخارہ، اگر یاد ہو الحمدللہ نہیں تو کوئی کتاب دیکھ کے پڑھتے رہو۔ تو اس استخارے میں کیا ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک فانک تقدر ولا اقدر، آپ کو ہی قدرت ہے ہمیں نہیں ہے، فانک تعلم ولا اعلم، آپ کو علم ہے ہمیں پتہ نہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر بات کو سمجھ لیں کہ اللہ نے حضور کو سب سے زیادہ علم دیا ہے، علوم الاولین والآخرین دیے ہیں۔ صرف قرآن مجید میں 10,000 مغیبات ہیں جن کا علم اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، لیکن اس کو آپ علم غیب یا علم کامل نہیں کہہ سکتے۔ علم غیب کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور سارا قرآن اس پہ گواہ ہے، عالم الغیب والشہادہ، علیم بذات الصدور، علام الغیوب، یہ اللہ کی صفت ہے۔ حالانکہ کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں حضور نے بڑی بڑی خبریں دی ہیں اپنی امت کو، لیکن وہ اطلاع علی الغیب تو ہے، انباء عن الغیب تو ہے، اخبار عن الغیب تو ہے، علم غیب نہیں، کیونکہ علم غیب تو حصر ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا۔ اور ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر علم دیتے ہیں تب بھی پیغمبر کی شان ہوتی ہے، اور جہاں علم نہ دیں وہاں بھی شان ہوتی ہے، ورنہ اللہ قادر ہے سارا دے دیتے۔ اسی پر میں نے آپ کو سیدنا ابراہیم کا واقعہ پیش کیا کہ اب دیکھو علم اگر ہو تو پھر تو کوئی قربانی نہیں ہے نا۔ ایک آدمی کو پتا ہو کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، جیسے جادوگر یا مداری بچوں کو لٹا دیتے ہیں اور اس قسم کے ڈرامے کرتے رہتے، پھر قربانی تو نہ ہوئی۔ قربانی تب ہے کہ آپ کا علم یہ تھا کہ میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا۔ اسماعیل کو بھی یہ علم تھا کہ میں نے ذبح ہو جانا ہے، تب قربانی بنتی ہے۔ تو اگر علم دیتے ہیں تو بھی شان بڑھا دیتے ہیں، اور اگر علم نہیں دیتے ہیں تو بھی شان بڑھا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق سے واپس آ رہے تھے، راستے میں آپ نے قیام فرمایا، تمام لشکر نے قیام فرمایا۔ صبح کے وقت ابھی اندھیرا تھا تو بی بی عائشہ اپنی حاجت انسانی کے لیے قافلے سے دور چلی گئی۔ جب واپس آ گئی، اتفاق ہے کہ ان کے پاس ہار تھا، اور وہ ہار بھی بی بی نے عاریتاً کسی سے مانگا تھا۔ بی بی عائشہ کا ہار ملک نہیں تھا کہ چلو میں سفر میں حضور کے ساتھ جا رہی ہوں تو ہار ڈال لوں گی، زینت ہوتی ہے شوہر کے لیے۔ بی بی صاحبہ نے جو ہاتھ لگایا تو ہار گم ہو گیا۔ اب بی بی پریشان، ڈھونڈا، وہاں گئی، واپس آئی، آخر حضور پاک کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے اللہ عالم کیسے نقصان ہو گیا ہے، وہ ہار میرا نہیں تھا۔
میرا ہوتا میں چھوڑ دیتی. وہ عاریتاً میں نے مانگا تھا. حضور پاک نے صحابہ کو حکم دیا بھی ہار تلاش کرو. ہار تلاش کیا گیا, کوشش کی گئی, لیکن ہار نہیں ملا. اب دیکھیں اللہ کا نبی موجود ہے لیکن علم نہیں ہے. تمام صحابہ موجود ہیں. حتیٰ کہ نماز کا وقت قریب آنے لگا تو صحابہ نے آ کے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ بی بی عائشہ نے حضور کو روک دیا, قافلہ رک گیا ہے, ہمارے پاس بھی پانی نہیں ہے, نسنا علی الماء, اور پانی کا کوئی کنواں بھی نہیں ہے, تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, اس خیمے میں آئے جو خیمہ حضور کے لیے لگایا گیا تھا. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ ایسے آلتی پالتی مار کے بیٹھی تھی, حضور کا سر مبارک جو ہے ان کے رانوں پہ تھا, اور حضور نیند کر رہے تھے. کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نیند میں ہلکے سے غطیط یعنی خراٹے کی آواز بھی آتی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے جوش میں گئے اور غصے میں آ کے زور سے بی بی عائشہ کے کندھے میں آپ نے ایک مکہ مارا اور کہا حبست الناس, یہ کیا ہے کہ تم نے حضور کو روک دیا اور قافلہ روک دیا, پانی نہیں ہے, اب نماز ہم کیسے پڑھیں گے؟ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ابا جان نے اتنی زور سے مارا تھا, لیکن میں نے برداشت کیا کہ میں اگر ہل گئی تو حضور کے آرام میں فرق آ جائے گا, تو میں نے برداشت کیا, لیکن میں اپنے آپ کو ضبط تو کر سکی, لیکن آنسوؤں پہ تو کنٹرول نہیں کر سکی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اب دیکھیں حضور موجود ہے, عائشہ صدیقہ موجود ہے, ابو بکر موجود ہے, تمام صحابہ موجود ہے, خلفائے راشدین موجود ہیں, کسی کو علم نہیں ہے. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے میرے بندی کو فرما دے کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. میرا مدنی اگر پانی نہ ہو, آپ کی امت کے لیے ہم نے رعایت کر دی ہے, ہم نے قانون بنا دیا ہے کہ وہ مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھو علم غیب نہیں تھا, لیکن اللہ نے شان بڑھا دی. سارے صحابہ دوڑ کے آ رہے ہیں, حضرت ابو بکر کو مبارک دے رہے ہیں کہ ابو بکر تمہارے گھرانے پہ اللہ کی عجیب رحمت ہے. عائشہ کی وجہ سے اللہ نے حضور کی امت کو قیامت تک کے لیے حکم دے دیا تیمم کا. اور یہیں سے علماء نے مسائل بھی نکالے ہیں. دماغ میں رکھا کرو کہ فقہاء ہیں یا مجتہدین ہیں تو وہ مسئلہ خود نہیں بناتے ہیں, قرآن و حدیث کے مفہوم سے, معنی سے, الفاظ سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں. اب دیکھیں حدیث میں تو اتنا ہے نا کہ حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کو مارا, لیکن علماء نے مسئلہ نکالا کہ بھئی بیٹی شادی شدہ ہے, خاوند کے گھر ہے, اب بھی اگر ابا اس کو ادب سکھانے کے لیے مار دیتا ہے تو جائز ہے, کہ وہ حکم ابوت جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا, باپ باپ ہی رہتا.